اگر آپ کے اپنے ہی آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ قرآن کریم کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، شاید آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عظیم خواب دیکھا جس میں مستقبل کی عظمت اور اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے بلند مقام کی بشارت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، وہ خواب کی اہمیت کو سمجھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ باپ کو یہ بتایا کہ یہ سب کیسے ہوگا اور نہ ہی یوسف علیہ السلام کو اس راستے کی سختیاں دکھائیں۔ خواب تو بادشاہی کا تھا، مگر اس کی ابتدا کنویں سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ دور بھی نہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ نہ باپ کو بیٹے کی خبر ہوئی، نہ بیٹے کو معلوم تھا کہ یہی کنواں ایک دن بادشاہی تک پہنچنے کا پہلا زینہ بنے گا۔ سوچئے، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں تو ایک باپ کی محبت انہیں چین سے کیسے بیٹھنے دیتی؟ وہ فوراً انہیں نکالنے پہنچ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں عزت سربلندی کا سفر اسی کنویں سے شروع کرنا تھا، اسی لیے سارا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوتا کہ کنویں میں انہیں دھکیل رہے ہیں وہی انہیں مصر کی سلطنت پر پہنچانے والا ہے تو شاید وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ یوسف کی جگہ ہمیں کنویں میں ڈال دو، مگر انسان اپنی تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے، وہاں سے آزمائش کا ایک اور مرحلہ آیا اور وہ جیل پہنچا دیے گئے۔ بظاہر یہ بھی ایک مصیبت تھی، مگر حقیقت میں یہی ان کی عظمت کا راستہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جیل میں انہوں نے اپنے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ان میں سے جو شخص رہا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن اللہ کی مشیت میں وہ یہ بات بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کچھ عرصہ مزید جیل میں رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب خود بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ اسی موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا اور بادشاہ نے انہیں بلانے کا حکم دیا، مگر یوسف علیہ السلام نے فوراً جیل سے باہر آنے کی بجائے فرمایا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ چنانچہ ان عورتوں کو بلایا گیا اور سب نے گواہی دی یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ قصور اسی کا تھا اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں آزادی عطا فرمائی بلکہ عزت، وقار اور بے گناہی بھی سب کے سامنے ثابت کر دی۔ پھر وہی یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے امین بنے۔ بعد میں جب قحط آیا تو وہی قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے دربار تک لے آیا۔ جنہوں نے کبھی انہیں کنویں میں پھینکا تھا، آج وہی ان کے سامنے مدد کے طلبگار کھڑے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور فرمایا اسے میرے والد کے پاس لے جاؤ۔ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھے ضعیف العقل نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو قریب کے کنویں سے بھی باپ کو بیٹے کی خوشبو نہ آنے دی، اور جب اللہ نے چاہا تو مصر سے کنعان تک خوشبو پہنچ گئی، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے، وہ جب چاہتا ہے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر آج آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا آپ کو گرانا چاہتے ہیں تو دل چھوٹا نہ کریں۔ کیا معلوم وہی حالات
جنہیں آپ اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کامیابی اور عزت کا راستہ ہوں۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھیے، صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور دعا کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔